دوستو، رمضان کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی یعنی کہ مسلمانوں کے سب سے پوتر اور سب سے مشہور مہینوں میں سے ایک مہینہ مانا جاتا ہے۔ جب بھی رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جس رمضان کے مہینے کی لگ بھگ پوری ہی دنیا میں کافی چرچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا کہ جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں۔ ویسے تو دوستو، رمضان سے جڑی جو سب سے خاص چیز ہے یعنی کہ روزہ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن یعنی کہ قاعدے قانون پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سیم ہی ہوا کرتا ہے، مگر ہاں باقی پورے رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پوری ہی دنیا کے مسلمانوں کا اپنے اپنے دیش اور اپنے اپنے کلچر کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے۔ لوگ الگ الگ طرح کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، الگ الگ طرح کے کھانے کی چیزیں بناتے ہیں اور الگ الگ طرح کے رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ترکی کے لوگ اپنے رمضانوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے یہاں پر سحری اور افطاری کس طرح سے کی جاتی ہے، سحری اور افطاری میں کون کون سے خاص طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے خاص رسم و رواج ہیں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے لے کر آج تک لگاتار ترکی میں چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کے جو راشٹرپتی ہیں یعنی کہ رجب طیب اردوغان، وہ اپنے سارے رمضانوں کو کس طرح سے اور کہاں پر گزارتے ہیں۔ فی الحال دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی میں جب کبھی بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے آنے کی خوشی میں اس کا استقبال یعنی اس کا سواگت توپ کے فائر سے کیا جاتا ہے۔ ایون یہ دستور ان لوگوں کے یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسکرین پر یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک مشہور حکمران یعنی کہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی رمضان کے مہینے کا سواگت توپ سے فائر کر کے ہی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، رمضان پیتا کہ جس کو رمضان ودیشی بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہاں کی سحری اور افطاری کی سب سے مین غذا مانا جاتا ہے، یعنی وہاں کے لوگ اس کے بنا رمضان کو ادھورا مانتے ہیں۔ یہ دراصل ایک گول طرح کی روٹی ہی ہوا کرتی ہے جس کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ ترکی کے لگ بھگ سبھی لوگ رمضان پیتا نام کی اس روٹی کا استعمال اپنی افطاری اور سحری میں ضرور کیا کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جن دکانوں پر یہ بکا کرتے ہیں ان دکانوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں۔ رمضان پیتا نام کی یہ روٹی صرف رمضان کے مہینے میں اور شام کے وقت میں ہی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ بات ابھی تک ایک راز ہی بنی ہوئی ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ رمضان پیتا نام کی یہ چیز حد سے زیادہ انرجی اور حد سے زیادہ قیمت لیتی ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگوں نے اس کو رمضان کے ساتھ ہی خاص کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، دنیا کے باقی علاقوں اور باقی دیشوں کی طرح ترکی میں بھی افطاری کے دسترخوان پر کھجوروں کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کا استعمال افطاری میں کسی کلچر یا کسی دیش کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ کھجور کے استعمال کو آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مانا جاتا ہے۔ دوستو، ترکی میں رمضان کے مہینے میں افطاری کا دسترخوان خشک میوے، زیتون، پنیر اور گوشت کی چیزوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہی وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جب ترکی میں شوربے والی ڈشز کی پاپولیرٹی بھی آسمان پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ترکی کے کچھ خاص علاقوں میں لوگ رمضان سے کئی مہینے پہلے سے ہی بڑی محنت کے ساتھ خشک شوربوں کی چیزیں بناتے ہیں، جس میں بعد میں ہاتھوں سے بنائی گئی سیوئیوں کو بھی شامل کرتے
ہیں۔ ترکی کا مشہور سوپ کہ جس کو ترخانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو اتہاس کا پہلا انسٹنٹ سوپ بھی مانا جاتا ہے، وہ دراصل رمضان میں ہر چیز کا ٹیسٹ دوبالا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال بھی ترکی کے لوگوں میں کمپلسری مانا جاتا ہے۔ باقی اس سوپ کے علاوہ تو کئی الگ الگ طرح کے شوربے ہیں ہی کہ جن کا ترکی میں بڑھ چڑھ کر رمضان کے مہینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ترکی میں رمضان میں فروٹ چاٹ اور شربت کا جو چلن ہے وہ بھی دراصل ایتہاسک طور پر سلطنت عثمانیہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی ان چیزوں کا استعمال بھرپور طریقے سے ہوتا آیا ہے۔ دوستو، گولاج اور کندیاں بھی رمضان کے مہینے میں ترکی میں کافی مشہور ہیں۔ گولاج دراصل ایک میٹھی چیز ہوتی ہے کہ جس کو گلاب، دودھ، مکھن، مکئی اور پانی جیسی چیزوں کا استعمال کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس کو بھی بنانے کی تیاریاں کئی دن پہلے سے ہی شروع کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کینڈی کہ جس کو ترکی میں عام طور پر لوگ کندی کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ بھی دراصل کافی مشہور ہے۔ یہ بھی ایک میٹھی چیز ہوتی ہے اور اس کو ترکی میں عید کا ایک اہم پارٹ مانا جاتا ہے۔ آپ لوگ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کو عید کے ساتھ اتنا ہی خاص مانا جاتا ہے کہ جتنا ہمارے یہاں پر سیوئیوں کو مانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ عید کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے رمضان کے آخری دنوں میں اس کو بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بچے کندیوں کے لیے آس پاس کے دروازے کھٹکھٹانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پہلے سے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے تھیلے یا پھر باکس کے جس میں چاکلیٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں ان کو خرید لیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ان کندیوں کو بانٹا جا سکے اور اپنے مہمانوں کو بھی دیا جا سکے۔ دوستو، اب اگر آخر میں بات کریں ترکی کے راشٹرپتی یعنی کہ رجب طیب اردوغان کے بارے میں، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ وقت وقت پر بنا پروٹوکول کے ہی رینڈم جگہ پر افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے عام لوگوں کے گھروں پر اور کبھی کبھی غریب کے گھر پر۔ اور جب کبھی بھی رجب طیب اردوغان ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی وائب بھی ان کے ساتھ ضرور موجود ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔